وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محبوب اللہ. حضور نے فرمایا وہ شخص نہایت ہی کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میری ذات سے درود و سلام نہ پڑے تو جتا کنجوس ہو تو چپ روے، جس سخی ہو تو ایک باری مڑ حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھ. اللہم صلی علی. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید لاریب اور بے عیب کتاب دے وچوں ایک آیت مقدسہ مطہرہ منزہ مبرہ دی تلاوت کیتی ہے. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی میری اس تلاوت کو قبول فرمائے. تسی احباب نے سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی توڑا سننا قبول فرمائے. اس سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں اللہ تونوی اور مینوی نصیب فرمائے. رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ ہے. آج دے اس جمعے دی نسبت داماد رسول مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال انتظامیہ کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. جو بچے ہیں وہ مسجد میں نہ ہوں. تو اے جمعہ اس دی نسبت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہے. درود پاک پڑھو ایک باری. اللہم صلی علی. حضور نے فرمایا کہ علی دا ذکر بھی عبادت ہے. مولا علی دا ذکر بھی عبادت ہے. مدینہ شریف دیا گلیاں ایک شاعر پھریا کردہ شاعر اور روز گستاخانہ شعر لکھے حضور دے خلاف، صحابہ دے خلاف اور اہل بیت دے خلاف. روز گستاخانہ شعر لکھے، مڑ مدینے دیا گلیاں پھرے اور اچھی اچھی آواز چو شعر پڑے. ایک دن صحابہ دے ہتھی چڑھ گیا، صحابہ نے پکڑیا، حضور دی بارگاہ پیش کیتا. فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ساڑھے ماں باپ تو اتھے قربان ہو جامن یا رسول اللہ. ایو وہ شاعر ہے جیڑا روز مدینے دیا گلیاں پھر دے. تو اڈے خلاف، صحابہ دے خلاف اور اہل بیت دے خلاف گستاخانہ شعر پڑھ دے. حضور نے فرمایا شاعر نو پکڑ کے جنگل اچ لے جاؤ اور جنگل اچ جا کے تی زبان کٹ دیو. اس تی زبان کیا کرو؟ کٹ دیو. حضور نے حکم دیتا جنگل اچ جا کے شاعر دی زبان کٹ دیو. صحابہ نے پکڑیا، ان جنگل دی طرف لے کے جا رہے. میرے مولا علی بھی نال ٹر پہ جنگل دے قریب. میرے مولا علی نے شاعر نو پکڑیا اور صحابہ نو فرمایا ایدی زبان علی خود کٹے چھ.
میں خود دی زبان کٹے سا میرے مولا علی نے اس شار نو پکڑیا آپ انہوں جنگل اچھ لے گئے جنگل جا کے میرے مولا علی نے انہوں 10 درہم انعام دیتا تے چھوڑیا قربان جاؤں اس گھرانے کی سخاوت پہ جو ان کو پورا بھلا کہے یہ اسے بھی انعام دیتے ہیں جو ان کو گالیاں نکالے یہ اسے بھی نواز دیتے ہیں 10 درہم انعام دیتا تھے چھوڑیا صحابہ حضور دی بارگاہ چھا دے روکا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تو اتھے قربان ہو جا من یا رسول اللہ تو سا حکم فرمایا جا کے اس شار دی زبان کٹتے ہو حضرت علی کہن انہوں فرمایا زبان میں آپ کٹے سا منہوں جنگل اچھ لے گئن جنگل جا کے انہوں 10 درہم انعامی دیتے ہیں چھوڑی توڑے تے میرے لجپال نبی نے پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا تسا نہیں بجھیا علی بجھ گیا اچھا یار علی آلے تو میرے نال بولو چھا باقی چوب بیٹھے رہو حضور نے فرمایا تسا نہیں بجھیا علی بجھ گیا صحابہ کشمکش پہ گئے سوچی پہ گئے پتہ نہیں علی کیا بجھ گئے صحابہ گھرن جا کے سہ پہ صبح مسجد نبی فجر دی نماز پہ حاضر ہوئے جب وکھیوں نے تو وہ شار وضو بیٹھا کریں دا اس حضور دے پچھو نماز پڑھی نماز دوبار حضور فرمایا تسا نہ بجھیا علی بجھ گیا ایدی آئے زبان نہ کٹنی کفر علی زبان کٹنی اور مڑ حضور نے فرمایا اور اس حدیث دے راوی خود مولا کائنات ان پر خود مولا علی نے اس روایت کو نقل کیتا ہے مولا علی فرمات اور مولا علی نے قسم اٹھائی اور قسم بھی اٹھائی جیڑی مولا علی اکثر اٹھائیں دیا کہ قسم ہے اس رب دی کہ جس نے دانے چو پودا پیدا کیتا زمین نو چیر کے مولا علی نے خود قسم اٹھائی اور فرمایا کہ حضور نے میں نے خود ارشاد فرمایا کہ علی مومن تیرے نال بغض نہیں رکھ سکدا تے منافق تیرے نال محبت نہیں کر سکدا پتہ کی چلیا مومن دی اپنی مجبوری ہے تے منافق دی اپنی مجبوری ہے مومن دی اپنی مجبوری منافق دی اپنی مجبوری منافق دے دل تے بغض اور اس دے دل دی کالک اس دی یہ مجبوری ہے کہ انہوں مولا علی دا بغض جڑا ہے انہوں در مرتضی تے آمن نہیں دیندہ تے مومن دی مجبوری ہے جو دے دل علی دی محبت انج وسیع ہوئی ہوندی ہے انہوں مرتضی دے در تو آمن نہیں دیندہ منافق میرے مولا علی دے در تے آ نہیں سکدا تے مومن میرے مولا علی دے در تو جا نہیں سکدا اور جنگ احد مولا علی فرماندے کہ جنگ احد میں نے کئی زخم لگے اور میں کئی دفعہ زمین تے آیا اور مڑ کسے نے میرے بازووں تو پکڑیا اور میں نے اٹھایا اور یہ جملے بولے کہ اٹھ ابھی تو جوان ہے اٹھ حالی تو جوان ہے مولا علی فرمائیں دیں جنگ احد تو بعد میں حضور دی بارگاہ حاضر ہویا تے میں عرض کیتے یا رسول اللہ احد دے میدان دے اندر جنگ دے موقع دے وچ میں نے کئی دفعہ زخم لگے اور میں زمین تے آیا اور میں نے کسے نے بازوਆਂ تو پکڑیا اور میں نے اٹھایا اور یہ جملے بولے کہ اٹھ حالی تو جوان ہے حضور نے پوچھے علی کیا تو جاننا ہے اور شخص کونا حضرت علی عرض کر دیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ تے قربانوں میں یا آپ جانو یا توڑا خدا جانو حضور نے فرمایا علی جیڑا جنگ اچھتائی اٹھائیں دا او جبرائیل اور جدن مولا علی دی شہادت ہوئی تو مڑ مولا ابن مولا سید ابن سید شبیہ مصطفیٰ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگوں آج ہم سے وہ جدا ہو گیا کہ جب وہ میدان جنگ میں آتا تو اس کے ایک طرف جبرائیل ہوتا اور دوسری طرف میکائیل ہوتا آج ہم سے وہ جدا ہو گیا
کہ جنگ میں جس کے ایک طرف جبرائیل ہوتا تھا اور دوسرے طرف میکائیل ہوتا تھا، اور ہجرت دی رات، ہجرت دی رات حضور نے جدن حضرت علی نو اپنے بستر تے سمایا اور ہجرت دا سفر واسطے رخت سفر بندیا اور سیدنا صدیق اکبر دے در تے پہنچے، اور کمال ہے جنو بستر تے لٹایا شان او دیوی کمال ہے، تے جن دے بوے تے ٹور کے گئے شان او دیوی کمال ہے۔ بستر تے مولا کائنات نو لٹایا اور صدیق اکبر دے بوے تے تشریف لے آئے، اور مفسرین لکھ دیں کہ جدن حضور سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دروازہ پہلے ہی کھول دیتا اور آواز لگائی لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا صدیق تینوں کی میں پتہ لگا جو میں پہ امنا؟ صدیق اکبر عرض کر دیں فداکا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آج تو 3 مہینے پہلے تو ہجرت دی اجازت لیا تے آپ نے فرمایا صدیق کٹھے چل سائے، یا رسول اللہ آج تو 3 مہینے پہلے توڑے کل ہجرت دی اجازت لیا، آپ نے فرمایا صدیق یہ نہیں چل سائے کٹھے چل سائے، یا رسول اللہ او دے گزرے ہیں آج دے صدیق ایک رات ہی نہیں ستا جو شاید اب حضور آ جائیں، شاید اب حضور آ جائیں۔ اور مفسرین لکھتے کہ جدن مولا کائنات، مولا کائنات حضور دے بستر تے ستے تے اللہ نے جبرائیل اور میکائیل نو صدیا، جبرائیل اور میکائیل نو آپس سے بڑی محبت آ، حضور نے جبرائیل اور میکائیل نو صدیا اور پوچھا جبرائیل میکائیل تو صدوان آپس سے بڑی محبت ہے، لیکن اگر توڑے چو کسے ہیک نو کسے دوے نو جان دیونی پہ جاوے، جبرائیل اور میکائیل چو کسے ہیک نو دوے نو جان دیونی پہ جاوے یا کچھ زندگی دیونی پہ جاوے، توڑے چو کوئی ہے جڑا کسے نو اپنی جان دے دے وے؟ جبریل اور میکائیل دعا نے عرض کی تھی مولا پیارا سا دعا نو بڑا ایک دوے نال، محبت بڑی ہے ایک دوسرے نال، لیکن جان کسے نے نہیں دے سکتے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میکائیل مڑوے کو او میرا علی بستر مصطفیٰ تے ستا پیا، آج جان مصطفیٰ تے قربان کی تھی پیا۔ اور ایک رات مولا کائنات آپ آرام فرمائیں، آپ نے خواب دیکھا کہ فجر دی نماز ہوئی، فجر دی نماز تو بعد حضور نے کسے نے حضور دی بارگاہ کھجورہ پیش کی تھیا، حضور نے ایک کھجور اٹھائی مولا کائنات دے منہ آپ نے وہ کھجور دیتی، مولا کائنات فرمائیں بس تھوڑی دیر تو بعد میری اکھ کھلی تے جو اکھ کھلی میرے منہ اس کھجور دا ذائقہ حالی بھی موجود ہے۔ بس فجر دی نماز ہوئی، مولا کائنات فجر دی نماز واسطے مسجد نبی تشریف لائے، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ مصلی امامت پہ آئے، آپ نے فجر دی نماز پڑھائی اور بے عین ہی اسے طرح نماز تو بعد کھجوراں دا ٹوکرا آیا، سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سارے انہوں کھجوراں تقسیم کی تیاں، ایک کھجور اٹھائی مولا کائنات دے منہ اچھ دیتی جی میں حضور نے فجر دی نماز دیا خواب دے اندر، مولا کائنات نے وہ کھجور کھا دی، ہن مولا کائنات نے دوئی کھجور دا مطالبہ کیتا اور اپنے منہ نو کھولیا اور فرمایا عمر ایک کھجور میں نے ذرا ہور دی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اینج کھجور اٹھائی ہاتھ وچ پکڑی اور عرض کی تھی میرے سونے بیرا کھجوراں مکیاں بھی کوئی نہیں، میرے ہاتھ وچ بھی موجود ہے، پر تو اتنا تا یاد ہے نا کہ خواب حضور نے دوئی کھجور توڑے منہ وچ کوئی نہ دیتی۔ یار جنان دے خواب اتنے سانجھے ہوئے نہیں پسند آیا تو جنان دے خواب اتنے سانجھے ہوئے انہاں دیا ذاتیں کتنا پیار اور ذاتیں کتنی محبت ہو سی، اور حضور حجرے آرام فرمائن پہ
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دی طرف آ رہے، مولا کائنات مسجد نبی تشریف لے آ رہے، دعا دا پوائنٹ، دعا دی منزل اور در مصطفیٰ ہے، اور در مصطفیٰ دے قریب آ کے دعا دا آمنا سامنا ہویا۔ حضرت علی نے حضرت صدیق اکبر نو آکھیا پہلے تو سب آپ نے منظر کی طرف توجہ کرنی، مولا کائنات اور سیدنا صدیق اکبر آمنے سامنے ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا پہلے آپ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر عمر اچھ بڑھے آتے تو آپ نے ادبن جی میں آپ اگر کسی دروازے جو داخل ہو میں لگی تو اپنی کوشش ہوندی ہے کہ پہلے بڑے نو اندر داخل کیتا جائے، تو مولا کائنات نے فرمایا پہلے تسا، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نہیں پہلے تسا، آپس سے تکرار شروع ہو گیا۔ حضرت علی فرمایا پہلے تسا، سیدنا صدیق اکبر فرمایا نہیں پہلے تسا۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس شخص تو کی میں اگے آما، یا میں اس شخص تو پہلے کی میں داخل ہوما کہ جس وقت حضور نے فرمایا کہ جائے ابراہیم دے سینے دی زیارت کرنی ہوئے اور صدیق دے سینے دی زیارت کر لوے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر بولے، سیدنا صدیق اکبر بولے نا میں اس شخص تو کی میں اگے جاما کہ جس وقت جائیں دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مولا کائنات مڑ بولے، آپ نے فرمایا نا میں اس شخص تو کی میں اگے جاما کہ جس وقت حضور نے فرمایا کہ صدیق کائنات جو شخص ہے کہ جس کی افضل اس کائنات میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ صدیق وہ ہستی ہے، صدیق وہ شخص ہے کہ جس تے اے سورج اس تو زیادہ افضل کسی شخص تے آج تک طلوع نہیں ہویا۔ صدیق اکبر بھی بولے، فرمایا نا میں اس شخص کو کی میں اگے جاما کہ جس تے نکاح دے اندر سیدہ کائنات، محبوبہ کائنات، سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ دا نکاح دے من دے وقت حضور نے فرمایا کہ کائنات دی سب تو بہترین عورت دا نکاح کائنات دے سب تو بہترین مرد دے کہ جس دا نکاح کائنات دے سب تو عظیم عورت دا نکاح کائنات دے سب تو عظیم مرد دے اک دے اندر ہویا، میں اس شخص تو پہلے کی میں جاما۔ بس اتنی دیر گزری، حضور حجرت بار تشریف لائے، حضور حجرت بار تشریف لائے، اور حضور نے اینج دعا یارہ نو اپنے جپھی اچ پا لیا، دونوں نو جپھی پا لیا، ایک پاسے صدیق اکبر دوبے پاسے مولا کائنات، اور حضور نے دعا دے منہ چومیا، دعا دے چہرے تے حضور نے بوسا لیا اور فرمایا ایک ہی ہو جائیں گلہ کھلے کریں دے ہو، ایک ایسی بحث تواڈے درمیان جاری ہے، اور یہ بحث بڑی لمبی ہے، کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دونوں نے ایک دوسرے کی شان میں کیا کیا جملے بولے، کبھی موقع ملا تو وہ میں حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضور نے دعا دے چہرے انو بوسا لیا، ایج حضور نے دعا انو جپھی پائی ہوئی، دونوں کو حضور نے اپنی باہوں میں لے لیا۔ اور یہاں میں ایک جملہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جن کو حضور باہوں میں لے لے، جن کو حضور باہوں میں لے لے، پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ ان کو حضور کی باہوں سے نکالے، یا ان میں فرق کرے، یا ان میں مشاجرات کرے، یا ان میں مقابلہ کرے، جن کو حضور باہوں میں لے لے اور پھر حضور ان کے چہروں کے بوسے لے۔ حضور نے فرمایا صدیق تے علی میں انجے بار نہیں آیا، اے جیڑی توڑے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو نو رب عرشاں تے بیٹھا سندا ہے، اور آسمان دے سارے فرشتے ٹک ٹکی لگا کے بیٹھے دے، اور تسا دعا دی گفتگو پہ سن دیں، جڑے تسا دلائل ایک دوے دی شان اچ دین دے کھلوتے ہو،
تے رب میں حکم دیتا ہے، جبریل میرے کول آیا ہے، میں جبریل دے آتھے باہر آیا اور رب میں حکم دیتا ہے کہ محبوب انہاں دی مکڑی کوئی نہیں، تو آپ جا کے مکا، انہاں دی مکڑی کوئی نہیں محبوب، تو آپ جا کے مکا اور انہاں نو دس دے کہ کائنات دے اندر سمندران دا جتنا پانی ہے وہ اگر روشنائی بن جائے، میں سیاہی دا لفظ نہیں استعمال کیتا، ہے سیاہی لیکن میں اس کو روشنائی کیوں بلیندہ پیا؟ جیڑی شان صدیق اور شان علی المرتضیٰ لکھن وہ سیاہی نہیں ہے، روشنائی ہے۔ محبوب انہاں دے درمیان گل مکا دے کہ سارے سمندران دا پانی روشنائی بن جائے اور درخت کٹ کے قلم بنا دیتے جامن، صدیق اور علی دی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ اے جمعہ کیونکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دنال مناسب، آپ دنال اس کو نسبت ہے، تو اس وجہ تو میرا دل چاہا کہ چند لمحے بیٹھ کے مولا علی دا ذکر کیتا جاوے، کیونکہ ذکر عبادت ہے اور جتنی دیر گفتگو ہوئی اسا سارے ہنے عبادت کیتی ہے۔ اللہ سے گل کرو، مولا علی نال محبت ہونی چاہیے یہ نہیں۔ صحابہ فرمائیں نزور دی کچاری لگ دیا کہ منافقہ باندھیا، مرسانو پتہ نہ لگدا منافق کیڑا مومن کیڑا۔ صحابہ فرمائیں ساڑے جو ایک صحابی کھلو کے ذکر سونے علی دا کریں دا تے اسی چہرے ویدے آسے۔ صحابہ فرمائیں جی متھے تے وٹا جاندہ سانو پتہ لگ جاندہ پکا منافق ہے، جائیں دے چہرے تے خوشی آ جاندیا سانو پتہ لگ جاندہ پکا مومن ہے۔ اللہ سے سارے انو مولا علی نال سچی محبت عطا فرمائے، ایسی زندگی عطا فرمائے، خود بھی راضی ہو جائے، کمڑی والا بھی راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔